اچھا اس حدیث میں کیا دیکھیں رسول نے کیا کہا, اس حدیث کو سمجھیے. نبی نے کہا مجھے قلم اور کاغذ دو تاکہ میں تمہیں کچھ لکھ دوں, تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہونا. اب سننا, میں نتیجہ دینے لگا ہوں, میں جگر کا لہو دے رہا ہوں. تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ, تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہونا. اس کا مطلب ہے کہ رسول نے کہا تھا, شرط لگا دی تھی, مشروط کر دیا تھا کہ اگر نہ لکھواؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. نہ مجھے مجمع کی تائید چاہیے. رسول نے شرط رکھ دی تھی اگر نہ لکھواؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اب تمہارے پاس دو گلیاں ہیں, اپنی مرضی سے جس مرضی گلی میں چلا جا. یا تو مان کے صحابہ نے لکھوا لیا تھا, اگر نہیں لکھوایا تھا تو نبی نے کہا تھا اگر نہیں لکھواؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اچھا دوسری دلیل کیا دی؟ دوسری دلیل یہ کہ انہوں نے دور اندیشی سے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ رسول کہیں کچھ ایسا نہ لکھ دیں جو بعد میں مسلمانوں سے ہو نہ سکے اور وہ گناہگار ہو جائیں. اچھا یہ بات نبی کے ذہن میں نہیں آئی, وہ جو امت کی شفاعت کرنے والا ہے صحابی پہ وحی نہیں ہوتی, صحابی پہ الہام بھی نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب جو بات حکمت پیغمبر اور تدبر رسول میں نہیں تھی وہ بات ایک قدم آگے بڑھ کے انہوں نے کیوں سوچی. پھر تیسری تعویل بیان کی کہ محبت کی وجہ سے رسول کہہ رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ رسول کو لکھنے میں تکلیف ہوگی. آئے قرآن سے پوچھیں کہ محبت رسول اپنی سوچ کی وجہ سے ہوتی ہے یا اطاعت کی وجہ سے ہوتی ہے؟ میں اٹھوں اور میں صبح فجر کی نماز پڑھوں, 2 رکعت پڑھوں اور مجھے لطف آئے, میں دوسری رکعت میں بجائے تشہد کے بیٹھنے کے میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں. میں عشق میں تیسری بھی پڑھوں اور پڑھوں بھی سورہ یاسین اور قرأت بھی بڑی خوبصورت کروں اور روؤں بھی آنسوؤں کے ساتھ, اور میں قبلہ ارشد ترابی صاحب سے پوچھوں قبلہ آج صبح نماز میں اتنا لطف آیا کہ میں نے 2 رکعت پہ رکا ہی نہیں, میں نے تیسری بھی پڑھ دی, یہ فوراً کہیں گے دوبارہ نماز ادا کر کیونکہ تیری نماز باطل ہو گئی. میں نے کہا تیسری رکعت میں یاسین پڑھی تھی, رکوع میں رویا بھی بڑا تھا. انہوں نے کہا 2 پڑھی تھی تو اطاعت تھی, تیسری پڑھی تو بغاوت ہو گئی.